پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ، فلسفے اور سائنس کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے دی میپ آف ہیون کے علمی خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے بعد از موت زندگی اور شعور کی حقیقتوں کو نہ تو مذہبی تعصب سے بیان کیا ہے اور نہ ہی خالص سائنسی انکار کے ساتھ، بلکہ ایک غیر جانبدارانہ انداز میں سائنسی، فلسفیانہ اور انسانی تجربات کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک ضروری وضاحت: یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بعض مقامات پر تلفظ یا جنس کی شناخت میں کوئی غیر ارادی غلطی ہو۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ اس سلسلے کا حصہ نمبر 1 ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم کتاب کے تعارف اور پہلے 2 ابواب علم کا تحفہ اور معنی کا تحفہ پر بات کریں گے۔ ہماری گفتگو کا مرکز انسان کے ان بنیادی سوالات پر ہوگا جو مصنف نے اٹھائے ہیں۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو آج ہم ڈاکٹر ابن الیگزینڈر کی کتاب دی میپ آف ہیون پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ ایک نیورو سرجن جس نے اپنی پوری زندگی دماغ کی مادی حقیقت پر کام کیا، آخر وہ سائنس کی حدود سے نکل کر روحانیت کی بات کیوں کرنے لگا؟ بالکل، اور یہی بات اس کتاب کو خاص بناتی ہے۔ یہ کسی فلسفی نے نہیں بلکہ ہارورڈ سے منسلک ایک نیورو سرجن نے لکھی ہے، اور وہ اپنے سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی، ایک بہت ہی انسانی تجربے سے کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، وہ کہتا ہے کہ تصور کریں ایک شادی شدہ جوڑے کا جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنسی طور پر تو یہ بہت سیدھا سادھا عمل ہے۔ روشنی آنکھ سے ٹکراتی ہے، دماغ تک سگنل جاتے ہیں اور ایک تصویر بن جاتی ہے۔ لیکن مصنف کا اشارہ یقیناً اس حیاتیاتی عمل کی طرف نہیں ہے۔ جی نہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ رہا ہے، وہ گہرائی آخر ہے کیا؟ یہی اس کتاب کا مرکزی سوال ہے۔ وہ گہرائی دراصل شعور ہے، وہ روح ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن یوں سمجھے پکڑ نہیں سکتے۔ اور یہ کوئی نیا خیال بھی نہیں ہے۔ 2500 سال پہلے یونانی فلسفر ہیراکلیٹس نے کہا تھا، تم روح کی حدود کبھی تلاش نہیں کر سکتے چاہے تم ہمیشہ سفر کرتے رہو۔ یہ اتنی گہری اور وسیع ہے۔ اور یہی گہرائی موت کے وقت غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل، جسم تو وہی رہتا ہے، آنکھیں، چہرہ، سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ چمک، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مصنف اسے یوں بیان کرتا ہے جیسے کسی نے کوئی آلہ دیوار سے ان پلگ کر دیا ہو۔ لیکن ایک لمحے کے لیے مادیت پسند سائنس کا نقطہ نظر بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جسے ہم روح کہہ رہے ہیں وہ دراصل ہمارے دماغ کے پیچیدہ کیمیائی رد عمل کا ہی نتیجہ ہو؟ جی، مطلب محبت، خوبصورتی، یہ سب صرف ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا کھیل ہو اور ہم اسے روحانیت کا رنگ خود دے رہے ہوں؟ مصنف اس پر کیا کہتا ہے؟ وہ اس اعتراض کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اسی کو اپنی بحث کا مرکز بناتا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی مثال دیتا ہے جو اپنے مرحوم شوہر کی تصویر دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ کیا اس کا وجود اب بھی کہیں باقی ہے۔ خالص مادیت پسند سائنس کا جواب بہت واضح اور کہہ لیں بے رحم ہے۔ نہیں، اس نظریے کے مطابق حقیقت صرف وہ ہے جسے ناپا جا سکے۔ کرسی، میز، تصویر کا کاغذ، محبت، وفا، خوبصورتی، یہ سب حقیقی نہیں ہیں۔ یہ صرف ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے احساسات ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خلیج پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف ہمارا ذاتی تجربہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقی ہیں، اور دوسری طرف سائنس کا ایک بڑا حصہ کہتا ہے کہ یہ سب وہم ہے۔ جی، اور یہیں پر مصنف ایک بہت دلچسپ نکتہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس خود ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا یہ مادی جسم بھی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کس طرح سے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ تمام عناصر ستاروں کے مرکز میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم لفظی معنوں میں ستاروں کی دھول ہیں، سٹار ڈسٹ۔ یعنی ہمارا تعلق جتنا مٹی سے ہے اتنا ہی آسمان سے بھی ہے۔ بالکل، انگریزی لفظ ہیومن کی جڑیں لاطینی لفظ ہیومس میں ہیں، جس کا مطلب ہے مٹی۔ بائبل میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم خاک ہو اور خاک میں ہی لوٹ جاؤ گے۔ تو ہم ایک ہی وقت میں خاکی بھی ہیں اور افلاکی بھی۔
اچھا، اسی دوہری حقیقت نے قدیم کیمیا گری یعنی الکمی کو جنم دیا تھا، ہے نا؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ صرف سونا بنانے کے پیچھے تھے۔ نہیں، ان کا مقصد بہت گہرا تھا۔ ان کے لیے تانبے کو سونے میں بدلنا صرف ایک علامت تھی۔ سونا اپنی پائیداری کی وجہ سے لافانی روح کی علامت تھا۔ اچھا۔ کیمیا گروں کا اصل مقصد انسان کی خاکی حقیقت کو اس کی آسمانی حقیقت میں بدلنا تھا، یعنی لافانیت حاصل کرنا۔ وہ مانتے تھے کہ انسان ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ آسمان ہے۔ اور یہیں سے مصنف اپنے ان 3 بنیادی سوالات پر واپس آتا ہے جو اس کتاب کی بنیاد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی اور مجھے یہ بات بہت حیران کرتی ہے کہ جدید سائنس جو ایک تھیوری آف ایوری تھنگ بنانے کے قریب ہے، وہ ان 3 سب سے اہم سوالات پر بالکل خاموش ہے۔ اور صرف خاموشی نہیں، بلکہ 20ویں صدی میں کوانٹم فزکس کی دریافتوں نے خود مادیت کے اس ٹھوس نظریے پر ہی سوال کھڑے کر دیے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کوانٹم فزکس نے ہمیں بتایا کہ جسے ہم ٹھوس مادہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل توانائی اور امکانات کا ایک غیر مادی جال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ انقلابی بات یہ تھی کہ مشاہدہ کرنے والے کا شعور وہ حقیقت کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر پہلے سے موجود ہے، بلکہ ہمارا دیکھنا، ہمارا شعور اسے بنانے میں حصہ لے رہا ہے۔ بہن نا، اسی لیے کوانٹم فزکس کے بانیوں میں سے ایک میکس پلانک نے کہا تھا کہ میں شعور کو بنیادی سمجھتا ہوں، میں مادے کو شعور سے ماخوذ سمجھتا ہوں۔ یہ تو مادیت پسند سائنس کے پورے نظریے کو الٹا کر دینے والی بات ہے۔ جی بالکل، اسی کو آج کے فلاسفر شعور کا مشکل مسئلہ یا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، جدید نیورو سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ کے کون سے حصے سوچنے یا محسوس کرنے میں کام آتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ دماغ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ شعور جیسا غیر مادی تجربہ جیسے گلاب کی خوشبو یا محبت کا احساس آخر پیدا کیسے کرتا ہے۔ تو اگر نیورو سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو مصنف جو خود ایک نیورو سرجن ہے، وہ جواب کے لیے کہاں دیکھتا ہے؟ یہیں پر شاید وہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی بات کرتا ہے۔ جی بالکل، وہ اینڈیز کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ سائنس اور منظم مذہب دونوں نے ہی ان تجربات کو نظر انداز کیا ہے۔ اچھا؟ سائنس انہیں دماغ میں آکسیجن کی کمی کا نتیجہ کہہ کر رد کر دیتی ہے، اور مذہب انہیں اپنی تعلیمات کے تنگ دائرے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم ان لاکھوں تجربات کو غیر جانبداری سے دیکھیں تو وہ ہمیں حقیقت کی ایک بالکل نئی تصویر دکھاتے ہیں، اور اس کے پاس اس پر بات کرنے کا ایک ذاتی اختیار بھی ہے، کیونکہ وہ 7 دن کے کومے کے دوران خود ایک ایسے ہی تجربے سے گزرا جس نے اس کے سائنسی ذہن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ خیال کہ علم کسی دوسرے عالم سے آ سکتا ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہے۔ مصنف ہمیں 2500 سال پیچھے سیدھا افلاطون کی فکر تک لے جاتا ہے۔ یہ کتاب کے پہلے باب علم کا تحفہ کا موضوع ہے۔ اور مغربی فکر کو سمجھنے کے لیے افلاطون اور اس کے شاگرد ارسطو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ مغربی تہذیب کے 2 بنیادی ستون ہیں۔ صحیح۔ افلاطون، جسے آپ فلسفے اور روحانیت کا باپ کہہ سکتے ہیں، اس کا نظریہ تھا کہ ہماری یہ مادی دنیا اصل حقیقت کا محض ایک سایہ ہے۔ اور اصل حقیقت ایک غیر مادی روحانی دنیا ہے جسے وہ عالم مثال یا ورلڈ آف فارمز کہتا تھا۔ جی، جبکہ اس کے شاگرد ارسطو نے، جسے سائنس کا باپ مانا جاتا ہے، اس نے اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس کے لیے حقیقت یہی تھی، اسی مادی دنیا میں۔ تو ایک طرح سے سائنس اور روحانیت کی بحث وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، یہیں پر افلاطون کا علم کے بارے میں ایک بہت ہی منفرد نظریہ سامنے آتا ہے، جسے وہ انامنیسیس کہتا ہے، یعنی یاد کرنا۔ یاد کرنا؟ جی، افلاطون کے مطابق کچھ نیا سیکھنا دراصل اپنی روح میں پہلے سے موجود علم کو یاد کرنے کا عمل ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہماری روح اس جسم میں آنے سے پہلے اس عالم مثال میں موجود تھی اور تمام حقیقی علم سے واقف تھی۔ تو علم حاصل کرنا ایک دریافت کا نہیں بلکہ ایک بازیافت کا عمل ہے۔ ہم کچھ نیا نہیں جانتے، بس بھولا ہوا یاد کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گہرا خیال ہے۔
جی، اور مصنف بتاتا ہے کہ افلاطون نے اس نظریے کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب ریپبلک میں ایک کہانی بیان کی ہے۔ وہ آرمینیائی سپاہی آر کی کہانی؟ جی بالکل، یہ سپاہی جنگ میں مارا جاتا ہے لیکن 10 دن بعد بھی اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ جب اسے جلانے کے لیے چتا پر رکھا جاتا ہے تو وہ اچانک ہوش میں آ جاتا ہے اور دوسری دنیا کا اپنا پورا سفر بیان کرتا ہے۔ یہ تو مغربی ادب میں قریب المرگ تجربے کی شاید پہلی تفصیلی داستان ہے۔ شاید پہلے ہی ہے، اور یہ براہ راست افلاطون کے نظریے سے جڑتی ہے کہ روح جسم سے الگ وجود رکھتی ہے۔ یہیں پر مصنف قدیم اسراری مذاہب یعنی مسٹری ریلیجنز کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کیا تھے؟ یہ قدیم یونان اور روم میں خفیہ سوسائٹیاں تھیں۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو اس کی دوہری حقیقت یعنی آسمانی اور زمینی سے روشناس کرایا جائے۔ اچھا۔ ان میں ایک خاص رسم ہوتی تھی جسے انیشیشن یعنی ابتدا کہتے تھے۔ اس میں فرد کو علامتی طور پر موت اور دوبارہ جنم کے تجربے سے گزارا جاتا تھا۔ یعنی وہ اپنی پرانی شخصیت کے لیے مر جاتا تھا اور ایک نئی روحانی شخصیت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتا تھا۔ بالکل، اسی لیے ان افراد کو دو بار پیدا ہونے والے یا ٹوائس بورن کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد موت کے خوف پر قابو پانا تھا۔ اور یہ یقین پیدا کرنا کہ زندگی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ جی، مصنف اپنے قریب المرگ تجربے کو ایک جدید انیشیشن ہی قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا تجربہ بھی ایک موت اور دوبارہ جنم جیسا تھا۔ وہ اپنے تجربے کے پہلے حصے کا موازنہ قدیم یونانی عقائد کی زیر زمین دنیا سے کرتا ہے نا، ایک تاریک اداس جگہ جسے وہ کرم خاکی کا نظارہ کہتا ہے۔ ریلم آف دی ارتھ ورمز آئی ویو۔ جی۔ لیکن وہ وہاں پھنسا نہیں رہتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر ایک خوبصورت گھومتی ہوئی روشنی ایک آسمانی دھن کے ساتھ آتی ہے اور اسے اس تاریک جگہ سے نکال کر اوپر ایک جنت جیسی وادی میں لے جاتی ہے۔ اور اس کا سبق کیا ہے؟ مصنف کے لیے اس کا سبق یہ ہے کہ اگر ہم خود کو محبت اور روشنی کے لیے کھلا رکھیں تو ہم اعلیٰ روحانی دنیاؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کتاب کے دوسرے باب معنی کا تحفہ تک لے آتا ہے۔ اب تک کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ارسطو کی سائنس کو چھوڑ کر افلاطون کی روحانیت کو اپنا لینا چاہیے۔ کیا مصنف یہی کہہ رہا ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں آج دونوں کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ ہمیں افلاطون کی طرح یہ ماننا ہوگا کہ ایک روحانی دنیا موجود ہے، لیکن اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ارسطو کا سائنسی طریقہ یعنی کھلے ذہن کے ساتھ مشاہدہ استعمال کرنا ہوگا۔ یعنی وہ ایک ایسے نئے عالمی نظریے کی بات کر رہا ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ بالکل، جہاں سائنس ایک جدید اسراری مذہب کی طرح عاجزی کے ساتھ کائنات کے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس نئے عالمی نظریے کا ایک مرکزی ستون معنی کو حقیقت تسلیم کرنا ہے۔ یہاں مصنف کارل جنگ کے مشہور نظریے سنکرونیسٹی کا حوالہ دیتا ہے۔ جی، یعنی بامانی اتفاقات۔ یہ کیا ہے، ذرا وضاحت کریں گے؟ سنکرونیسٹی کا مطلب ہے ایسے دو واقعات کا ایک ساتھ ہونا جن میں بظاہر کوئی وجہ اور نتیجے کا تعلق نہ ہو، لیکن دیکھنے والے کے لیے ان میں گہرا ذاتی مطلب پوشیدہ ہو۔ جیسے آپ کسی پرانے دوست کے بارے میں سوچیں اور اسی وقت اس کا فون آ جائے۔ جی بالکل، سائنس اسے محض اتفاق کہے گی، لیکن جنگ کے مطابق یہ کائنات کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ مصنف کا موقف ہے کہ معنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم دنیا پر تھوپتے ہیں، بلکہ یہ کائنات کی ساخت میں پہلے سے موجود ہے۔ کائنات بے ترتیب نہیں بلکہ بامانی ہے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں مصنف نے کچھ بہت متاثر کن کہانیاں بھی شیئر کی ہیں۔ ایک ڈاکٹر الزبتھ مائر کی ہے جو ایک خالص سائنسی ذہن رکھنے والی ڈاکٹر تھیں۔ جی، اس کا ہارپ یعنی ایک ساز چوری ہو جاتا ہے۔ وہ بہت تلاش کرتی ہے لیکن مایوس ہو کر کسی کے کہنے پر ایک ڈاور سے رابطہ کرتی ہے۔ ڈاور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص چھڑی سے زیر زمین پانی تلاش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، سائنس اس عمل کو نہیں مانتی، لیکن وہ ڈاور سینکڑوں میل دور بیٹھے نقشے پر ایک جگہ کی نشاندہی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہارپ وہاں چھپا ہے۔ اور وہ مل جاتا ہے۔ وہ بالکل اسی جگہ سے مل جاتا ہے۔ یہ تجربہ ڈاکٹر مائر کے سائنسی نظریے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسے ماننا پڑتا ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا وہ سمجھتی تھی۔ ایک اور کہانی اس شخص کی ہے جس نے اپنے والد سے، جو الزائمر کی آخری سٹیج پر تھے، اپنے بے ہوشی کے عالم میں بات چیت کی۔
ہاں، وہ شخص خود سانپ کے کاٹنے سے ہسپتال میں بے ہوش تھا۔ اس حالت میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد جو میلوں دور ایک نرسنگ ہوم میں ہیں اس سے ملنے آئے۔ جبکہ وہ کسی کو پہچاننے کے قابل نہیں رہے۔ جی، جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کچھ دن بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ یہ تجربہ کر رہا تھا عین اسی وقت اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ یہ واقعات سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شعور اور تعلق کی نوعیت شاید ویسی نہیں جیسی ہم سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہ تجربات اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ ہماری زندگیاں محض اتفاقات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک علامتی سفر ہے۔ مصنف یہاں جوزف کیمبل کی مشہور کتاب 1000 چہروں والا ہیرو کا حوالہ دیتا ہے۔ بالکل، کیمبل نے دنیا بھر کی اساطیری کہانیوں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ان سب میں ایک ہی بنیادی نمونہ پایا جاتا ہے۔ ہیرو کو ایک پکار آتی ہے، وہ مشکلات سے گزرتا ہے اور پھر ایک نئے علم کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اس کی اپنی کہانی بھی اسی ہیرو کے سفر کا ایک عکس ہے۔ بچپن میں گود لیے جانے کا احساس اس کا زخم تھا، اس کا کومے میں جانا اس کی پکار تھی، اور ایک نئے فہم کے ساتھ واپس آنا اس کی واپسی تھی۔ اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ یہ کہانی اس لیے لوگوں سے جڑتی ہے کیونکہ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح کے ہیرو کے سفر پر ہیں۔ اور آج دنیا بھر میں لوگ ایسے تجربات سے گزر رہے ہیں جو انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بامانی ہے، اور یہ تجربات لوگوں کے اندر کی اس گہری تقسیم کو ٹھیک کر رہے ہیں جو سائنس بمقابلہ مذہب کی شکل میں موجود ہے۔ جی، یہ تجربات ہمیں افلاطون اور ارسطو کی دنیاؤں کے درمیان پل بنانے میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم مادی دنیا کی حقیقت کا احترام کرتے ہوئے بھی روحانی دنیا کی گہرائی کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف ہمیں ایک ایسے عالمی نظریے کی طرف دعوت دے رہا ہے جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک بڑی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف راستے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شعور بنیادی ہے، کائنات بامانی ہے، اور ہم سب ایک ایسے سفر پر ہیں جو اس مادی زندگی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور یہ صرف ابتدائی 2 ابواب ہے۔ جی، آگے چل کر وہ کوانٹم فزکس، روح کی نوعیت اور سائنس اور مذہب کے باہمی تعلق پر مزید گہرائی میں بات کرتا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلے حصے یعنی پارٹ 2 میں ہم شعور، روح، کوانٹم فزکس اور سائنس و مذہب کے باہمی تعلق پر بات کریں گے، جہاں مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ جدید سائنس کیوں شعور کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پچھلی بار ہم نے اس کتاب کے بنیادی مقدمے پر بات کی تھی کہ مادیت پرستی کا نظریہ، یعنی یہ سوچ کہ صرف مادی دنیا ہی حقیقت ہے، انسانی تجربے کی مکمل وضاحت نہیں کر پاتا۔ بالکل، اور ہم نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات کا فرق بھی دیکھا تھا، اور یہ کہ کس طرح موت کے قریب کے تجربات یعنی NDEs ہمیں ایک گہری حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، آج ہم کتاب کے 3 اور 4 باب پر توجہ مرکوز کریں گے، یعنی بصیرت کا تحفہ اور طاقت کا تحفہ۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کس طرح جدید سائنس اور قدیم روحانیت کو ملا کر حقیقت کے مادی نقطہ نظر کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس بحث کا مرکزی نقطہ یہ ہوگا کہ شعور یعنی کانشسنس دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ خود وجود کی بنیاد ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ باب 3 بصیرت کا تحفہ کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ خیال سے ہوتا ہے کہ ہماری زمینی حالت دھندلی ہے۔ مصنف سینٹ پال کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم ایک تاریک شیشے کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں کی بینائی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں بات دراصل روحانی بصیرت کی کمی کی ہو رہی ہے، یعنی یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ اس وسیع کائنات میں، اس روحانی نظام میں ہماری اصل جگہ کیا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے مصنف شاعر ولیم بلیک کے ایک بہت ہی دلچسپ تصور کا سہارا لیتے ہیں۔ ولیم بلیک؟ وہ تو شاعر تھے، ان کا سائنس اور روحانیت سے کیا تعلق؟ تعلق ہے اور بہت گہرا ہے۔ دیکھیے، بلیک نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، اکبری بصیرت یا سنگل ویژن۔ سنگل ویژن؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک نے یہ اصطلاح اس تنگ نظری کے لیے استعمال کی تھی جو صرف مادی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے،
जो दुनिया के रूहानी पहलू को यकसर नजरअंदाज कर देती है या उसे वहम समझती है। और मुसन्निफ के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है? सर आइजैक न्यूटन। मुसन्निफ कहते हैं कि न्यूटन ने दुनिया को दो साफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक बाहर की दुनिया जिसे नापा जा सकता है यानी मादा, और एक अंदर की दुनिया जिसे नापा नहीं जा सकता यानी हमारा शऊर, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात। और फिर ये कह दिया कि सिर्फ बाहर वाली नापी जाने वाली दुनिया ही असली है। बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है जिसने पिछली 300 साल की साइंसी सोच की बुनियाद रखी है। लेकिन इस सोच में मसला क्या है? इसी सिंगल विजन ने तो हमें वो तमाम साइंसी तरक्की दी है जो आज हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मुसन्निफ ये नहीं कह रहे हैं कि ये नज़रिया गलत है, वो कह रहे हैं कि ये अधूरा है। ये हमें दुनिया की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अधूरा कैसे? वो लोमड़ी की एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। साइंस ने हमें लोमड़ी की बायोलॉजी, उसके डीएनए और माहौलियाती निज़ाम के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये बहुत मुफीद मालूमात है। जी बिल्कुल। लेकिन इसी अकबरी बसीरत ने लोमड़ी को सिर्फ एक शय, एक ऑब्जेक्ट बनाकर रख दिया है। एक ऐसी चीज जिसकी खाल बेची जा सकती है या जिसे तफरीह के लिए शिकार किया जा सकता है। उसकी अपनी हैसियत, उसका रूहानी वजूद वो कहीं खो गया। यानी हमने उसके क्या पर इतना ध्यान दिया कि हम ये भूल गए कि वो कौन है। बिल्कुल यही बात है। मुसन्निफ एक कसीर जहती नुक्ता नज़र की वापसी का मुतालबा करते हैं, जहां हम लोमड़ी को और ख़ुद को भी सिर्फ एक जिस्मानी मशीन न समझें, बल्कि जिस्मानी शक्ल में मौजूद रूहानी मखलूक के तौर पर देखें। अच्छा, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये बात थोड़ी फिलॉसफियाना लग सकती है। मुसन्निफ लॉरेंस लशान का हवाला देते हैं। वो क्या कहते हैं? जी, लशान एक बहुत अमली नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सकाफत साइंसी है, हम साइंसदानों पर यकीन रखते हैं। सही। तो जब साइंस हमें बताती है कि हमारे सामने रखी मेज़ जो इतनी ठोस लगती है, दरअसल 99% खाली जगह और तेज़ी से घूमते हुए एटमी ज़रात पर मुश्तमिल है, तो हम ये बात मान लेते हैं। जी, हम इसे एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदलती है? क्या हम मेज़ से गुजरने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। मुसन्निफ का इस्तिदलाल ये है कि जब रूहानी तजर्बात हमें बताते हैं कि हमारे हवास से मावरा भी एक हकीकत मौजूद है, तो हम उसे फ़ौरन मुस्तरद क्यों कर देते हैं? अगर हम साइंस की एक नाकाबिले यकीन बात मान सकते हैं, तो दूसरी क्यों नहीं? तो मुसन्निफ का कहना है कि हमने साइंसी हकीकत को रूहानी हकीकत पर एक गैर मुनसिफाना फ़ौक़ियत दे दी है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि इस अकबरी बसीरत को चैलेंज करने वाले शवाहिद हर वक्त हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे कि क्या उनके पास ज़ाती कहानियों और फ़लसफ़े के अलावा कोई ठोस सबूत भी है? वो सबूत की तरफ ही आ रहे हैं। किताब में डेविड पामर नामी शख्स का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। उसने अपने वालिद की मौत के वक्त उनके सर से एक रोशनी निकलते हुए देखी। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी लम्हे उसकी बहन ने, जो मीलों दूर दूसरे शहर में थी, उसे फ़ोन किया। उसने रोते हुए बताया कि उसने अभी अभी वालिद को अपने पास महसूस किया है, जैसे वो अलविदा कहने आए हों। वाह, ये तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुसन्निफ के मुताबिक ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये मुश्तरका तजुर्बात हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मौत के वक्त शऊर जिस्म से आज़ाद होकर भी काम कर सकता है और एक से ज़्यादा लोग उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत मुतासिरकुन कहानी है, लेकिन एक साइंसदान के लिए ये शायद एनेक्डोटल एविडेंस हो, यानी सिर्फ एक ज़ाती किस्सा हो। मुसन्निफ अपनी साइंसी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए क्या दलाइल पेश करते हैं? किताब में ड्यूक यूनिवर्सिटी के रायन रिसर्च सेंटर का जिक्र आता है। जी, और यहीं पर मुसन्निफ एक बहुत अहम तस्वर मुतारफ करवाते हैं, जिसे वो गैर मकामी शऊर यानी नॉन लोकल कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक मिनट, ये गैर मकामी शऊर एक बहुत टेक्निकल इस्तिलाह लग रही है। क्या आप इसे आसान लफ्जों में समझा सकती हैं? ज़रूर। इसका मतलब यह है कि हमारा शऊर, हमारा जहन सिर्फ हमारे दिमाग की हड्डियों के अंदर कैद नहीं है, ये इससे बाहर भी काम कर सकता है। यानी ये ऐसी मालूमात हासिल कर सकता है जो हमारी जिस्मानी पहुंच से बाहर हो? बिल्कुल। राइन सेंटर में टेलीपैथी यानी बगैर बोले दूसरों के ख्यालात जानना और पेशबीनी यानी मुस्तकबिल का इल्म जैसे मौज़ूआत पर दहाइयों तक साइंसी तहकीक की गई। और इस तहकीक के नताइज क्या थे?
مصنف کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کے نتائج شماریاتی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مظاہر حقیقی ہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتے۔ تو پھر مرکزی دھارے کی سائنس اسے قبول کیوں نہیں کرتی؟ اس قسم کی تحقیق کو تو اکثر سوڈو سائنس یعنی نقلی سائنس کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور مصنف اس تنقید کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ ثبوت کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ اس علم کو ہمارے عالمی نظریے، ہمارے ورلڈ ویو میں جگہ دینے کا ہے۔ ہماری مادی سوچ انہیں قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا تعصب ہے۔ جی، اور اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جدید فزکس کا سہارا لیتے ہیں، خاص طور پر ایک بہت ہی مشہور نظریے کا۔ کوانٹم فزکس کی بات ہو رہی ہے؟ جی، کوانٹم فزکس، اور خاص طور پر جان سٹورٹ بیل کے نظریے کا، جسے بیلز تھیورم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بیل کا نظریہ اکثر سمجھ نہیں آتا، یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ کیا اس کو سمجھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں اسے آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس دو جادوئی سکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک آپ کے پاس ہے اور دوسرا آپ کے دوست کے پاس، فرض کریں چاند پر ہے۔ اچھا۔ جس لمحے آپ اپنا سکہ اچھالتی ہیں اور وہ ہیڈ پر گرتا ہے، آپ کو فوراً اسی لمحے معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند والا سکہ ٹیل پر گرا ہے، بغیر کسی فون کال کے، بغیر کسی سگنل کے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ معلومات روشنی کی رفتار سے تیز تو سفر نہیں کر سکتی۔ یہی تو سارا نکتہ ہے۔ بیل کا نظریہ ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات میں کچھ ایٹمی ذرات، جنہیں انٹینگلڈ پارٹیکلز کہتے ہیں، بالکل اسی طرح جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کا تعلق فوری ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فاصلے اور وقت کا عام تصور ایک وہم ہے؟ گہری سطح پر، جی ہاں، یہ نظریہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ایک ایسی سطح پر جڑی ہوئی ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے سے بالاتر ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات روحانیت اور تصوف ہزاروں سال سے کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کہ کائنات ایک وحدت ہے، کوانٹم فزکس اب اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے؟ بالکل، یہی ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ سائنس اور روحانیت الگ الگ نہیں، بلکہ ایک ہی پہاڑ پر دو مختلف راستوں سے چڑھ رہے ہیں، اور چوٹی پر پہنچ کر انہیں ایک ہی منظر نظر آئے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مصنف یہاں ایک اور تاریخی شخصیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، ایمانوئل سویڈنبرگ۔ وہ کون تھے؟ ایمانوئل سویڈنبرگ 18ویں صدی کے ایک بہت بڑے سائنسدان اور مفکر تھے، اپنے وقت کے سب سے قابل احترام ذہنوں میں سے ایک تھے۔ پھر ان کا روحانیت سے کیا تعلق بنا؟ اپنی زندگی کے درمیانی حصے میں انہیں ایک گہرا روحانی تجربہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی روحانی دنیاؤں کا نقشہ بنانے، انہیں سمجھنے اور بیان کرنے میں صرف کر دی۔ ایک سائنسدان روحانی دنیاؤں کا نقشہ بنا رہا تھا؟ یہ تو بہت عجیب لگتا ہے۔ جی، لیکن سویڈنبرگ کے لیے یہ عجیب نہیں تھا۔ ان کے مطابق جنت کوئی خیالی یا استعاراتی جگہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی مقام ہے جہاں شہر ہیں، مناظر ہیں اور لوگ ہیں۔ اور وہاں کے اصول کیا ہیں؟ ان کے مطابق وہاں کی روحانی آب و ہوا، وہاں کا ماحول محبت یا نفرت کی مقدار سے طے ہوتا ہے۔ وہ مائکروکازم کے قدیم نظریے پر یقین رکھتے تھے، یعنی جو کچھ باہر ہے وہ اندر بھی ہے۔ یعنی ہم اپنے اندر ہی جنت یا دوزخ تلاش کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ ہمارا اندرونی اور بیرونی کا تصور ہمارے اس محدود جسمانی تجربے کی وجہ سے ہے۔ گہری حقیقت میں یہ دونوں ایک ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے باب کا خلاصہ کہیں تو بصیرت کا تحفہ دراصل سائنس اور روحانیت کو ملا کر دنیا کو ایک کثیر جہتی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ جی، اور یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ یہ میز ایک ہی وقت میں دو حقیقتیں رکھتی ہے، یہ ٹھوس بھی ہے اور یہ توانائی اور خالی جگہ بھی ہے، دونوں سچ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سچ کو دوسرے پر ترجیح دینا سیکھ لیا ہے۔ اور مصنف کا آخری نقطہ بہت اہم ہے کہ اس وسیع حقیقت کو دیکھنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایمانداری اور محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسا خود ویسا جہاں، کائنات کی بنیاد محبت پر ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں تو ہم اسے باہر بھی محسوس نہیں کر سکتے۔
تو اگر باب 3 ہمیں دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی بصیرت دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی بصیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بالکل، اور یہیں سے مصنف ہمیں باب 4 میں لے جاتے ہیں، جس کا عنوان ہے طاقت کا تحفہ۔ یعنی یہ جاننے کی طاقت کہ ہم اپنی ظاہری حقیقت سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اور اس کی شروعات وہ ایک بہت ہی غیر متوقع مثال سے کرتے ہیں، سپرمین۔ یہ تھوڑا بچکانا نہیں لگتے؟ پہلی نظر میں شاید لگے، لیکن اس کے پیچھے گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ بچپن میں انہیں سپرمین کی طاقتیں جیسے اڑنا یا غیر معمولی مضبوط ہونا اتنا متاثر نہیں کرتی تھیں۔ تو پھر کیا کرتا تھا؟ اس کی خفیہ شناخت کا تصور، یہ خیال کہ کلارک کینٹ جو ایک عام سا چشمہ لگانے والا رپورٹر نظر آتا ہے دراصل کائنات کی سب سے طاقتور ہستیوں میں سے ایک ہے۔ یہ چھپی ہوئی عظمت کا تصور انہیں بہت پرکشش لگتا تھا۔ اچھا، تو یہ دراصل رالف والڈو ایمرسن کے اس مشہور قول کی عکاسی ہے کہ انسان کھنڈرات میں ایک دیوتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک بڑی آسمانی حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور اس سچائی کو دبانے سے، اسے نظر انداز کرنے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے۔ جب ہم اپنی کسی گہری سچائی کو دباتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک تضاد، ایک انٹرنل کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے جو ہماری توانائی ختم کر دیتا ہے۔ مصنف یہاں ماہر عمرانیات ایمیل درکھائیں کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ درکھائیں کا کہنا تھا کہ مومن ایک مضبوط انسان ہوتا ہے جو محض ایک انسان ہونے کی حالت سے بلند ہو جاتا ہے، اور یہاں مومن سے مراد صرف کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جو اپنی ذات سے بڑی کسی حقیقت پر یقین رکھتا ہو۔ یہیں پر مصنف اپنی پہلی کتاب جنت کا ثبوت کے عنوان پر ہونے والی تنقید کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ لفظ ثبوت پر سائنسدانوں اور مذہبی لوگوں دونوں نے اعتراض کیا۔ یہ تو دلچسپ ہے، دونوں نے کیوں اعتراض کیا؟ سائنسدانوں کا اعتراض تھا کہ ایسی روحانی چیزوں کو سائنسی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ اور مذہبی لوگوں کا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایمان کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان تو نام ہی اندیکھی چیز پر یقین لانے کا ہے، اگر ثبوت مل گیا تو وہ ایمان کہاں رہا، وہ تو علم بن گیا۔ تو مصنف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا جواب بہت دلچسپ اور قدرے باغیانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانی تنگ نظر جارحانہ سائنس واقعی روحانی معاملات کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن ایک نئی قسم کی سائنس جو تنگ نظری کے بجائے کھلے ذہن سے سوال پوچھنے پر مبنی ہو، وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اور ایمان کے تصور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان کے تصور پر بھی دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بائبل کی کتاب عبرانیوں کا حوالہ دیتے ہیں جہاں کہا گیا ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ ایمان اور ثبوت دونوں مخالف چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ کیا مصنف یہاں صرف لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے معنی وقت کے ساتھ محدود کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم یونانی زبان میں جن میں یہ کتابیں لکھی گئیں، ثبوت اور جوہر جیسے الفاظ علم اور ایمان کے درمیان ایک بہت گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ سائنس خود ایک پوشیدہ ایمان پر قائم ہے۔ سائنس اور ایمان پر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر سائنسدان جب کوئی تجربہ شروع کرتا ہے تو اسے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات میں ایک ایسا نظام، ایک ایسا آرڈر موجود ہے جسے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ مانے، اگر وہ یہ سمجھے کہ کائنات بالکل بے ترتیب اور ناقابل فہم ہے، تو وہ کوئی تجربہ ہی کیوں کرے گا؟ یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ تو سینٹ آگسٹین کا مشہور قول یقین کرو تاکہ تم سمجھ سکو صرف مذہب پر نہیں بلکہ سائنس پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے۔ دونوں ہی ایک بنیادی یقین سے شروع ہوتے ہیں۔ تم مصنف کہہ رہے ہیں کہ سائنس اور ایمان کے درمیان کی دیوار اتنی ٹھوس نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنسی پیش رفت جیسے فزکس میں بیل کا نظریہ، ریموٹ ویونگ پر تحقیق اور ہزاروں NDEs کے واقعات، یہ سب مل کر سائنس اور اندیکھی چیزوں کے درمیان کی دیوار گرا رہے ہیں۔ اور ان کے مطابق حتمی پیغام کیا ہے؟ حتمی پیغام یہ ہے کہ ہم جنت کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی،
لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ ثبوت ہر جگہ موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ اس روحانی حقیقت کا کسی نہ کسی شکل میں تجربہ کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف ہماری ثقافتی تربیت کا ہے، ہماری سنگل ویژن کا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب وہم ہے، یہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کا طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ علم ہمیں مضبوط کیسے بناتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور طاقتور مثال مصنف کے مطابق افلاطون کے بیان کردہ سقراط کی موت ہے۔ سقراط، جنہیں زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا تھا۔ جی، جب سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو وہ بالکل پرسکون تھے۔ ان کے دوست رو رہے تھے، لیکن وہ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ ان کے اس سکون کی وجہ کیا تھی؟ افلاطون کے مطابق اس کا یہ سکون صرف کردار کی مضبوطی یا بہادری نہیں تھی، یہ علم سے پیدا ہونے والی طاقت تھی۔ یہ اس گہرے یقین سے آنے والی طاقت تھی کہ موت ایک خاتمہ نہیں، بلکہ اپنے اصل گھر کی طرف واپسی ہے۔ اس سے فنا کا کوئی خوف نہیں تھا؟ کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل ذات، اس کا شعور، جسم کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ یہ علم اسے ناقابل شکست طاقت دیتا تھا۔ تو طاقت کا تحفہ دراصل موت کے خوف پر قابو پانے کی طاقت ہے، یہ سمجھنے کی طاقت کہ ہماری شناخت ہمارے اس عارضی جسم سے کہیں زیادہ وسیع اور پائیدار ہے۔ جی، اور مصنف اسے ایک رسم سے تشبیہ دیتے ہیں، ایک انیسیشن۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بڑی آسمانی ہستی کو پانے کے لیے ہمیں اس چھوٹے زمینی خوفزدہ انسان کے لیے مرنا پڑتا ہے، جو ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ اپنی محدود شناخت کو چھوڑنا ہی اصل طاقت کا سفر ہے۔ بالکل، یہی طاقت کا تحفہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایبن الیگزینڈر ہمیں پہلے ایک نئی بصیرت اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی سائنس کی تنگ نظری سے نکل کر حقیقت کی ایک کثیر جہتی تصویر دیکھنا۔ جی، جہاں مادہ اور شعور ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس نئی بصیرت کو اپنانے سے ہمیں ایک گہری طاقت ملتی ہے۔ یہ طاقت ہماری اصل لافانی شناخت کو پہچاننے اور سب سے بڑے انسانی خوف یعنی موت کے خوف سے آزاد ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ سب ایک بہت ہی بنیادی سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے، جسے ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں جو صرف ٹھوس، معروضی، ناپے جانے والے ثبوتوں کو اہمیت دیتی ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی، باطنی، سبجیکٹو تجربات کو کتنا وزن دینا چاہیے؟ مصنف کا پورا مقدمہ اسی توازن کو دوبارہ قائم کرنے پر ہے۔ ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انسانی تجربات، قدیم حکمت اور دنیا بھر کی روحانی روایات کس طرح بعد کی زندگی اور ایک وسیع غیر مادی حقیقت کے اس نظریے کی تائید کرتی ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح مصنف قدیم فلسفے اور جدید سائنس کو ملا کر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہماری حقیقت مادی دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، ہم نے علم، معنی، ویژن اور طاقت کے تحفوں کا جائزہ لیا تھا۔ ہم نے بات کی تھی کہ کوانٹم فزکس کیسے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں شعور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اور آج ہم اس سفر کو مزید گہرائی میں لے جائیں گے۔ آج ہم دو ایسے احساسات پر بات کریں گے جو شاید سب سے زیادہ انسانی ہیں: تعلق اور خوشی۔ اور کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دونوں احساسات محض نفسیاتی نہیں بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت کے ثبوت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ہمارا کسی سے جڑنے کا احساس یا خوشی کا لمحہ صرف کیمیکلز کا کھیل نہیں بلکہ کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ جی، مصنف کا یہی کہنا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں کتاب کے 5ویں باب سے، تعلق کا تحفہ یا دا گفٹ آف بلونگنگ۔ اس باب کی بنیاد ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت پر رکھی گئی ہے، سر ایلسٹر ہارڈی۔ اچھا، یہ کون تھے؟ ان کا کیا پس منظر تھا؟ ہارڈی ایک مرین بایولوجسٹ تھے، لیکن ان کی دلچسپی سمندر سے زیادہ انسانی روح کی گہرائیوں میں تھی۔ یعنی وہ تھے تو سائنسدان، لیکن ان سوالوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہیں سائنس عام طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ یعنی روحانی یا غیر معمولی تجربات؟ بالکل،
انہوں نے ایک پورا ریسرچ سینٹر قائم کیا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ عام لوگوں کے ایسے تجربات کو جمع کیا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی وہ سائنسی طریقہ کار استعمال کر کے ان موضوعات کا مطالعہ کر رہے تھے جنہیں اکثر غیر سائنسی سمجھا جاتا ہے؟ جی، اور وہ ولیم جیمز جیسے مفکروں سے بہت متاثر تھے۔ جیمز نے اپنی مشہور کتاب دی ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس میں کہا تھا کہ اگر بہت سے لوگ الگ الگ جگہوں پر ایک ہی طرح کا تجربہ بیان کر رہے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، چاہے ہم اسے لیبارٹری میں دہرا نہ سکیں۔ جی، چاہے ہم اسے دہرا نہ سکیں۔ جیمز کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا ڈیٹا ہے، ایک قسم کا ثبوت ہے۔ ہارڈی نے اسی خیال پر کام کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے ذاتی تجربات اکٹھے کیے۔ آج بھی سائنس کی دنیا میں ذاتی تجربے کو ثبوت کے طور پر قبول کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، تو ہارڈی اور جیمز تو اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ کتاب میں ان تجربات کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، بہت سی دی گئی ہیں۔ ایک بہت ہی چھو لینے والی کہانی ایک خاتون کی ہے جو اپنے مرتے ہوئے والد کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ جب ان کے والد نے آخری سانس لی تو اس خاتون کو اپنے اندر ایک ناقابل بیان سکون اور ایک مسکراہٹ کا احساس ہوا، مطلب انہیں لگا جیسے وہ خود مسکرا رہی ہوں۔ اچھا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو اس پر واقعی ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تجربہ ان کی ساس کی موت سے بالکل مختلف تھا، جن کے چہرے پر موت کے وقت تکلیف کے آثار تھے۔ تو اس چھوٹے سے فرق نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ جی بالکل، کہ شاید ان کے والد کسی بہتر جگہ چلے گئے ہیں۔ ایک منٹ، لیکن جو لوگ یہ تجربات بیان کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف ان کے ذہن کا کوئی کھیل ہو؟ مطلب غم کی حالت میں انسان بہت کچھ تصور کر لیتا ہے۔ مصنف اس شک کو کیسے دور کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس پر بات کرتی ہے۔ مصنف کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک یا دو لوگوں کے ساتھ ہوتا تو اسے وہم کہا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب ہزاروں لوگ مختلف ثقافتوں اور زمانوں سے ملتے جلتے تجربات بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس پیٹرن پر غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کوئی اور مثال ہے اس باب میں؟ جی، ایک اور مثال ایک ایسی خاتون کی ہے جو اپنے شوہر کی موت کے بعد شدید ڈپریشن میں تھیں۔ ان کی زندگی بالکل بے معنی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی تھیں کہ انہیں اچانک اپنے سامنے ایک چمکدار سنہری روشنی نظر آئی جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا۔ روشنی کمرے کے اندر؟ جی، اور انہیں فوراً مطلب بنا کسی شک کے احساس ہوا کہ یہ ان کے شوہر ہیں، اور اس روشنی نے انہیں ایک گہرے سکون اور محبت سے بھر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس تجربے نے ان کی زندگی بدل دی، ان کا ایمان واپس آ گیا۔ تو ان کہانیوں سے یہی لگتا ہے کہ شعور کا سرچشمہ کچھ اور ہے جو جسمانی حدود سے آزاد ہے۔ یہ ہمیں اس نظریے کی طرف لے آتا ہے جس کا ذکر پچھلی بار بھی ہوا تھا، وہ ریڈیوسنگ وال والا نظریہ۔ جی ہاں، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمارا دماغ شعور پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے فلٹر کرتا ہے۔ شعور تو ایک کائناتی سمندر کی طرح ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمارا دماغ ایک والو کی طرح کام کرتا ہے۔ اور وہ والو صرف اتنی معلومات اندر آنے دیتا ہے جتنی ہماری اس مادی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا دماغ ایک بہت طاقتور سپر کمپیوٹر پر چلنے والا ایک سست انٹرنیٹ کنیکشن ہو۔ اصل ڈیٹا تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم تک صرف اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا ہمارا کنیکشن یعنی دماغ اجازت دیتا ہے۔ بہترین مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور کتاب کے مطابق بعض حالات میں یہ فلٹر یا والو کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی حمایت میں مصنف دو بڑے عجیب کلینکل کیسز کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے ٹرمینل یوسیڈٹی۔ ٹرمینل یوسیڈٹی یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ناقابل یقین مظہر ہے جس میں ڈیمنشیا یا الزائمر کے مریض جو کئی سالوں سے اپنے خاندان والوں کو پہچان نہیں پاتے یا بات نہیں کر سکتے، جی، وہ موت سے کچھ گھنٹے یا دن پہلے اچانک بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب بالکل ٹھیک؟ جی، ان کی یادداشت واپس آ جاتی ہے، وہ صاف صاف باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے پیاروں کو پہچاننے لگتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ ان کے مرحوم رشتہ دار جیسے والدین یا بہن بھائی انہیں لینے آئے ہیں۔ اور پھر کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی دماغ جو سالوں سے تباہ ہو چکا تھا وہ اچانک کام کرنے لگتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اس کی کوئی روایتی وضاحت موجود ہے؟
طبی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی تسلی بخش وضاحت موجود نہیں ہے۔ اگر شعور صرف دماغ کی کیمیائی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے تو ایک مرتے ہوئے تباہ حال دماغ کو اپنی بہترین کارکردگی کیسے دکھانی چاہیے؟ یہ تو ہمارے اب تک کے علم کے بالکل الٹ ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسرا موضوع کیا تھا؟ وہ ہے ایکوائرڈ سیونٹ سنڈروم۔ یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اچھا۔ اس میں کسی شخص کو سر پر شدید چوٹ لگتی ہے یا کوئی دماغی بیماری ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں اچانک غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیسی صلاحیتیں؟ مثلاً ایک شخص جو موسیقی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا وہ راتوں رات پیانو کا ماہر بن جاتا ہے، یا کوئی شخص پیچیدہ ترین ریاضی کے سوالات اپنے ذہن میں حل کرنے لگتا ہے، یا اسے ہر چیز، ہر تاریخ، ہر بات فوٹوگرافک میموری کی طرح یاد رہنے لگتی ہے۔ یعنی دماغ خراب ہونے پر ذہنی صلاحیتیں بڑھ جائیں؟ یہ تو ہمارے اب تک کے سائنسی علم سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہ بات تو ہضم کرنا ہی مشکل ہے۔ بالکل۔ تو مصنف کا نقطہ یہ نہیں کہ یہ دو عجیب میڈیکل کیسز ہیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن بس ہمارے دماغ کی پیداوار ہے۔ بلکہ یہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دماغ ایک ریڈیو کی طرح ہے جو شور کی لہروں کو وصول کرتا ہے، انہیں بناتا نہیں۔ جی بالکل۔ اور جب دماغ کا کوئی حصہ خراب ہوتا ہے تو شاید وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے اور شعور کی ایک زیادہ وسیع، ایک زیادہ گہری حقیقت تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ تو مصنف صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف گوشت پوست کے بنے ہوئے وجود نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے اور ایک بڑی کائناتی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تعلق کا تحفہ، اسی گہرے کنیکشن کا احساس ہے۔ جی، مصنف کے الفاظ میں ہم جنت کے وارث ہیں۔ ہماری مادی اور روحانی وراثت الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ہم سب ایک بہت بڑے محبت کرنے والے شعور کا حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پرامید سوچ ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بڑی کائناتی حقیقت کا حصہ ہیں تو اس کا ہماری ذاتی خوشی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا حقیقی خوشی اسی احساس تعلق سے جڑی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کتاب کا اگلا باب خوشی کا تحفہ یا دی گفٹ آف جوائے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنے موت کے قریب کے تجربے کا ذکر کیا تھا، وہ اس دنیا کو کیسا بیان کرتے ہیں؟ وہ اس دنیا کو الٹرا ریئل یعنی انتہائی حقیقی قرار دیتے ہیں۔ انتہائی حقیقی؟ اس کا کیا مطلب؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ جگہ اس دنیا کے مقابلے میں اتنی زیادہ حقیقی، اتنی زیادہ واضح اور روشن تھیں کہ واپس آنے کے بعد انہیں یہ ہماری دنیا ایک خواب کی طرح ایک دھندلی سی جگہ لگنے لگی۔ واہ! اور اس انتہائی حقیقی دنیا کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ وحدت۔ وہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، کچھ بھی الگ تھلگ نہیں تھا، کوئی بھی اکیلا نہیں تھا، لیکن یہ یکسانیت نہیں تھی، یعنی سب کچھ ایک جیسا نہیں تھا۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، وحدت بھی اور انفرادیت بھی؟ جی، شاید اس کی مثال ایسی ہو کہ ایک آرکیسٹرا میں ہر ساز اپنی الگ دھن بجا رہا ہے، اس کی اپنی ایک الگ آواز ہے، لیکن سب مل کر ایک خوبصورت موسیقی بنا رہے ہیں۔ ہر ساز کی اپنی انفرادیت بھی قائم ہے اور وہ ایک بڑے کل کا حصہ بھی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ بالکل یہی احساس تھا۔ وہاں محبت اور تعلق کا احساس اتنا شدید تھا کہ کوئی تنہا یا بیگانہ محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور کتاب میں این ڈی ای کی یادوں کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ جی، اور وہ یہ کہ این ڈی ای کی یادیں وقت کے ساتھ دھندلاتی نہیں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں ایسے لوگ ملے جنہوں نے 70 سال پہلے ہونے والے تجربے کو ایسی تفصیل سے بیان کیا جیسے وہ کل ہی ہوا ہو۔ جبکہ ہماری عام یادیں جو دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں وہ تو وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، چاہے کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہ اس بات کی طرف ایک اور اشارہ ہے کہ شاید یہ یادیں دماغ میں نہیں بلکہ روح یا شعور میں کہیں زیادہ گہری سطح پر محفوظ ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ دنیا اتنی حقیقی اور محبت بھری ہے تو ہم یہاں اس دھندلی دنیا میں کیوں ہیں؟ مصنف کے مطابق ہماری مادی اور روحانی دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے، اور یہ پردہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ذہانت نے ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ مقصد؟ کیا مقصد؟ یہ دنیا ایک اسکول کی طرح ہے،
ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں غیر مشروط محبت، ہمدردی اور معافی جیسے اسباق سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ان اسباق کو صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ ہم اصل میں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ جی بالکل، جیسے امتحان میں آپ کو کتاب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ پردہ ہمیں اس امتحان پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خیال تو بہت سی روحانی روایات میں ملتا ہے کہ ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ کتاب میں خوشی کے حوالے سے کوئی خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں ایک فوجی نتالی سدمن کا ذکر ہے جنہیں عراق جنگ کے دوران NDA کا تجربہ ہوا۔ جی۔ وہ خوشی یعنی ہیپینس اور مسرت یعنی جوائے میں فرق کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے ہوتا ہے، اچھی نوکری، صحت، رشتے۔ اور یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ بالکل، تو جب یہ چیزیں بدلتی ہیں تو خوشی بھی چلی جاتی ہے۔ جبکہ مسرت ایک اندرونی کیفیت ہے، یہ روح کی گہرائی سے اٹھتی ہیں۔ یہ اس علم سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک بڑی محبت کرنے والی کائنات کا حصہ ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چاہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو نتالی کے مطابق مسرت تکلیف اور درد کے باوجود قائم رہ سکتی ہے۔ جی، یہ حالات سے بالاتر ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ خوشی تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن مسرت ایک مستقل کیفیت ہو سکتی ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ کتاب میں اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ ایک بہت ہی متاثر کن کہانی ایک والد کی ہے جن کی بیٹی ہیدر شدید سیریبرل پالسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اچھا۔ وہ نہ کبھی بول سکی، نہ بیٹھ سکی، نہ چل سکی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گی، لیکن وہ 20 سال تک زندہ رہیں۔ وہ اکثر ہنستی تھیں اور اس کی بہت متعدد ہنسی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والد گہرے غم اور شکوک و شبہات میں ڈوب گئے۔ ظاہر ہے کسی بھی والد کے لیے ہی ایک ناقابل تصور صدمہ ہوگا۔ بالکل۔ پھر ایک رات جب وہ بستر پر جاگ رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں ہیدر ایک چمکتی ہوئی، صحت مند اور مکمل شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ خواب میں؟ جی۔ اس نے اپنے والد کی طرف اشارہ کیا اور بالکل واضح طور پر کہا، نہیں ڈیڈی، آپ غلط ہیں۔ اور پھر پورا کمرہ ایک ناقابل بیان روشن سفید روشنی سے بھر گیا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا؟ والد کو الفاظ کے بغیر ہی سب کچھ سمجھ آ گیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہیدر بالکل ٹھیک ہے، کہ ایک اعلیٰ حقیقت موجود ہے، اور یہ کہ ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اس تجربے نے ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے پختہ کر دیا۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین تجربہ ہے۔ یہ بات ماہر نفسیات کارل یونگ کے اس مشہور قول کی یاد دلاتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا، میں یقین نہیں کرتا، میں جانتا ہوں۔ ہیدر کے والد کے لیے بھی یہ یقین سے علم کا سفر تھا۔ بالکل۔ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی فلسفیانہ نظریہ نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ مصنف کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک وسیع تر محبت کرنے والی حقیقت موجود ہے، تو مسرت ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن سکتی ہے۔ یہ خوشی سے زیادہ گہری چیز ہے، ایک ایسا سکون ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مصنف کے مطابق تعلق کا احساس اور حقیقی مسرت دونوں ہماری روحانی فطرت کی گہرائیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، اور عام لوگوں کی کہانیاں اور کچھ بہت ہی عجیب کلینکل مشاہدات سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں شعور جسمانی موت کے بعد بھی نہ صرف قائم رہتا ہے، بلکہ ایک زیادہ وسیع حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ احساس کہ ہم ایک بڑے کل کا حصہ ہیں، کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، اور یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد محبت اور ہمدردی جیسے اسباق سیکھنا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو ہمیں اس مادی دنیا کی مشکلات میں بھی ایک گہرا سکون اور مقصد عطا کر سکتا ہے۔ یہ محض ایک امید نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے لوگ ہر روز تجربہ کر رہے ہیں۔ حصہ 4 میں ہم امید، مقصد اور سائنسی و تجرباتی شواہد کے ذریعے پیش کردہ حیات بعد الموت کے وسیع تر نقشے کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف کے مطابق جب ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ زندگی موت کے بعد بھی جاری ہے، تو اس سے کس طرح خوشی اور کائنات سے جڑے ہونے کا ایک گہرا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم کتاب کے 7ویں باب پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے امید کا تحفہ۔
یہ ایک بہت بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، آج ہم ایک بنیادی سوال پر غور کریں گے جو ایک کتاب اٹھاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امید، یہ کیا صرف ایک اچھا احساس ہے؟ مطلب ایک جذباتی خواہش؟ یا یہ حقیقت کی گہری سمجھ کا ایک منطقی نتیجہ ہے؟ بالکل۔ مصنف کا دعویٰ یہی ہے کہ اگر آپ کائنات کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں تو امید خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ کو زبردستی پیدا کرنا پڑے۔ اور یہی اس باب کا مرکز ہے۔ مصنف اس کی شروعات جلال الدین رومی کے ایک بہت گہرے قول سے کرتے ہیں۔ اچھا، رومی کہتے ہیں باطنی دنیا کے اپنے بادل اور بارشیں ہیں، لیکن ایک مختلف قسم کی۔ اس کے آسمان اور سورج ایک مختلف قسم کے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو عام دنیا کی ظاہری کاملیت سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ مطلب یہ قول ہمیں ایک چیلنج دے رہا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی حقیقت سے آگے دیکھنے کی ہمت کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ مصنف اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ وقت کے تصور سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان، ہم وقت کی مخلوق ہیں۔ ہم لکھیری یعنی لینئر ٹائم میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں جیسے مچھلی پانی میں۔ مطلب ہم وقت کو صرف ایک سیدھی لکیر میں ہی دیکھ سکتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو قدر اداس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے، دنیا کا نیا پن ختم ہونے لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ریلیٹیبل بات ہے۔ بچپن میں ہر چیز جادوئی اور نئی لگتی ہے۔ بالکل، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے اور حیران کن تجربات کم ہوتے جاتے ہیں۔ مصنف اپنے NDE یعنی موت کے قریب کے تجربے سے پہلے کے ذاتی احساسات کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ زندگی اب بس ایک ہی رفتار سے چلتی رہے گی، اس میں کوئی بڑی تبدیلی یا نیاپن شاید اب نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے میرے خیال میں بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ ایک طرح کا جمود، جہاں لگتا ہے کہ بہترین دن گزر چکے ہیں، اور اسی جمود سے مایوسی جنم لیتی ہے۔ تو مصنف اس مسئلے کا حل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہیں پر وہ پھولوں کا ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کی علامت دوہری ہے۔ دوہری؟ کس طرح؟ ایک طرف تو وہ زندگی کے عارضی ہونے کی علامت ہے۔ وہ کھلتے ہیں، اپنی خوبصورتی بکھیرتے ہیں اور پھر مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے اپنی فانی زندگی کی یاد دلاتا ہے، یعنی زندگی کا ایک لکیری سفر، پیدائش، عروج اور پھر زوال۔ بالکل، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسری طرف پھول ابدیت کی بھی علامت ہیں۔ اچھا، وہ کیسا ہے؟ ان کے اپنے تجربے کے مطابق اعلیٰ روحانی دنیاؤں میں پھول مسلسل کھلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بار کھل کر مرجھاتے نہیں، بلکہ بار بار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلتے ہیں۔ یہ اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ صرف زوال پر ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ یعنی ہماری دنیا میں جسے ہم خاتمہ سمجھتے ہیں، وہ روحانی دنیا میں صرف ایک سائیکل کا حصہ ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ جی، اور یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ وہ تاریخی حوالے بھی دیتی ہیں، جیسے عظیم شاعر دانتے نے اپنی کتاب ڈیوائن کامیڈی کے آخر میں سب سے اونچے آسمان کو ایک بہت بڑے سفید گلاب کے طور پر بیان کیا تھا۔ ہاں، جس کی پنکھڑیوں پر روحیں بیٹھی ہیں۔ جی، اسی طرح بدھا نے شعور کو کمل کے پھول سے تشبیہ دی تھی، جو کیچڑ سے نکلتا ہے لیکن خود پاکیزہ اور خوبصورت رہتا ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی نشوونما کبھی نہیں رکتی۔ اچھا، تو اگر پھولوں کا بار بار کھلنا ابدیت کی علامت ہے، تو کیا یہ اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ مطلب NDEs کی رپورٹس میں اس بارے میں کیا ملتا ہے؟ یہی اگلا قدم ہے۔ مصنف اس نظریے کو بعد کی زندگی کے تجربات سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر استقبال کرنے والوں یعنی گریٹرز کے تصور سے۔ ہاں، یہ وہ محروم عزیز ہوتے ہیں جو لوگوں کو دوسری دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ NDEs کی کہانیوں کا ایک بہت عام حصہ ہے۔ جی، لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ ان کے دادا دادی یا والدین جو شاید زندگی میں بہت بیمار یا بوڑھے ہو کر فوت ہوئے تھے، انہیں وہاں بالکل جوان اور صحت مند حالت میں ملے۔ لیکن مصنف اس کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی جوانی میں واپسی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ پیچیدہ اور خوبصورت چیز ہے۔
وہ اسے ایک کثیر جہتی حالت کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جہاں جوانی کی توانائی اور جوش اور بڑھاپے کی حکمت اور سکون ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ روح کی تکمیل ہے۔ واہ، ایک منٹ! تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ واپس اپنے 25 سال کے جسم میں چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے تمام بہترین پہلوؤں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ بچپن کی معصومیت، جوانی کا جذبہ اور عمر کی دانائی، سب ایک ساتھ ایک ہی وقت میں۔ یہ تو بہت ہی زبردست تصور ہے۔ یہی ان کا نقطہ ہے کہ موت کوئی خاتمہ یا زوال نہیں، بلکہ ایک تکمیل ہے۔ ہر چیز اپنے نامکمل، بکھرے ہوئے زمینی روپ سے نکل کر اپنی مکمل اور بہترین شکل میں پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی روح اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ اپنی پوری زندگی کو ایک اکائی کے طور پر ایک ساتھ تجربہ کرتی ہے، جس سے اس کا بہترین جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر دوسری طرف سب کچھ اتنا کامل اور مکمل ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنی تکلیف، درد اور مصائب کیوں ہیں؟ اگر ہمارا مقدر تکمیلی ہے تو اس نامکمل اور تکلیف دہ سفر کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور مصنف اس پر ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ روایتی مذہبی وضاحتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ تکلیف ماضی کے برے کرما کا نتیجہ ہے، یا یہ خدا کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ جی، ان دونوں مشہور نظریات کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو مصنف کرما اور خدائی آزمائش دونوں کو مسترد کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت سے روایتی عقائد کے خلاف جاتا ہے۔ اگر تکلیف سزا یا امتحان نہیں ہے تو پھر ان کے پاس اس کی کیا وضاحت بچتی ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں معنی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طرح کا روحانی جم ہے جہاں ہماری روحیں محدودیت اور مشکلات کا سامنا کر کے مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک ٹریننگ گراؤنڈ کی طرح۔ بالکل، ان کے مطابق یہاں کی مشکلات ہی دراصل روحانی نشو و نما کا باعث بنتی ہیں، جس کا مکمل پھل ہمیں بعد کی زندگی میں ملتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف خدا کی شرکت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک گہرا مقصد ہے جو شاید ہمیں اس محدود دنیا میں سمجھ نہ آئے۔ تو تکلیف بے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اس روحانی ارتقاء کا ایک ضروری حصہ ہے جس کا نتیجہ ہم یہاں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مشکل لیکن کسی حد تک تسلی بخش خیال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اعلیٰ دنیاؤں کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا روحانی نشوونما کے لیے ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ نشوونما ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہے؟ مصنف اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ ان دنیاؤں میں وقت کا احساس ہی مختلف ہے۔ وہاں موسیقی اور رقص کبھی نہیں رکتے، خوشی کی لہریں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ یہ لکیری وقت کے ہمارے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری دنیا میں تو ہر خوشی کے بعد ایک خاموشی آتی ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے۔ تو وہاں وقت کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں مصنف عیسائی فلسفی تھامس ایکویناس کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے اس اعلیٰ دنیا کے وقت کو ایوٹرنٹی کا نام دیا تھا، یعنی فرشتوں کا وقت۔ ایوٹرنٹی، یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں وقت ایک سیدھی لکیر ہے جو آگے بڑھتی جاتی ہے اور چیزیں پرانی ہوتی جاتی ہیں، لیکن ایوٹرنٹی یہ ایک دائرے یا شاید ایک کرہ یعنی اسفیئر کی طرح ہے، جہاں بہترین لمحات جیسے پھول کا کھلنا یا رقص کا عروج ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ انہیں بار بار تجربہ کیا جا سکتا ہے، زوال کا تصور ہی موجود نہیں۔ یہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ زندگی کا تسلسل ایک زیادہ بھرپور اور وسیع دائرے میں جاری رہتا ہے، لیکن اگر ہماری روح اس قدر وسیع ہے تو کیا یہ سفر صرف ایک زندگی تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہیں پر مصنف پنرجنم یعنی ری انکارنیشن کے تصور کو بحث میں لاتے ہیں۔ تو وہ اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ایک بڑے کائناتی سفر پر ہے۔ ہماری ہر زندگی اس عظیم تر خود یعنی گریٹر سیلف کے ارتقاء کا صرف ایک باب ہے۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر؟ اس کے ثبوت کے طور پر مصنف ان سائنسی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہیں جو بچوں میں پچھلی زندگیوں کی یادوں پر کی گئی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر ایئن سٹیونسن کا کام۔ ہاں، میں نے ان کے کام کے بارے میں سنا ہے۔ وہ بچوں سے ان کی پچھلی زندگیوں کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کرتے تھے اور پھر ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بالکل، تو مصنف کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ ہر زندگی ایک نیا موقع ہے سیکھنے اور بڑھنے کا۔ اس سلسلے میں وہ ماہر نفسیات کرسٹوفر بیچ کا ایک بہت خوبصورت قول نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ موت صرف ایک وقفہ ہے جو ہماری زندگی کے موسموں کو الگ کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بہت بڑے کائناتی خیالات ہیں، لیکن مصنف انہیں عام انسان کے تجربے سے کیسے جوڑتے ہیں تاکہ یہ صرف فلسفہ نہ لگیں؟ وہ حقیقی زندگی کی کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ متاثر کن کہانی مشہور فلمی نکات راجر ایبرٹ کی ہے۔ راجر ایبرٹ، وہ کینسر کی وجہ سے اپنی آواز کھو چکے تھے، جی، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ ان کے آخری ایام میں ان کے اندر ایک گہری روحانی تبدیلی آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک نوٹ لکھا جس میں کہا، یہ سب ایک وسیع دھوکہ ہے، یعنی دس از آل این ایلیبوریٹ ہوکس۔ واہ، یہ سب ایک وسیع دھوکہ ہے۔ ان کا مطلب ہماری یہ دنیا تھی؟ جی، جسے وہ ایک وہم سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے بعد کی زندگی کو ایک ایسی وسعت کے طور پر بیان کیا جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ ہو رہے تھے۔ ان کے لیے موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر حقیقت میں داخلہ تھی۔ یہ سوچنا کہ کوئی شخص جو ساری زندگی حقیقت اور فن کا تجزیہ کرتا رہا، وہ زندگی کے آخری لمحات میں اس نتیجے پر پہنچے، یہ بہت گہری بات ہے۔ یقیناً۔ اور یہ ایلڈس ہکسلے کے فلسفے سے بہت ملتا جلتا ہے، جس کا حوالہ بھی کتاب میں موجود ہے۔ ہکسلے کہتے تھے، دنیا ایک وہم ہے، لیکن یہ ایک ایسا وہم ہے جسے ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ جہاں تک ہے وہاں تک حقیقی ہے۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنا کردار سنجیدگی سے نبھانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈرامہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بالکل یہی بات۔ تو ان تمام کہانیوں اور تصورات کا نچوڑ یہ ہے کہ امید صرف ایک مثبت سوچ نہیں بلکہ حقیقت کی ایک گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ یہ اس علم سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ محدود دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جی، اس کے پیچھے ایک بڑی محبت بھری حقیقت ہے اور ہم سب اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ ہماری موجودہ زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مصنف زین ماسٹر ڈی ٹی سوزوکی کا ایک بہت سادہ لیکن گہرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ سوزوکی ایک بار اپنے ایک مغربی مہمان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے میز سے ایک چمچ اٹھایا، مسکرائے اور کہا، یہ چمچ اب جنت میں موجود ہے، ہم اب جنت میں ہیں۔ یعنی جنت کوئی دور دراز جگہ نہیں ہے جسے مرنے کے بعد تلاش کیا جائے؟ یہی مطلب ہے۔ سوزوکی کا کہنا تھا کہ جنت یا روحانی حقیقت کوئی جغرافیائی مقام نہیں بلکہ یہ شعور کی ایک حالت ہے، ایک نقطۂ نظر ہے جو یہاں اور ابھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی محدود سوچ سے باہر نکل کر دیکھیں تو ہمیں ہر لمحے میں ابدیت کی جھلک نظر آ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے امید کا تحفہ پر بات کی اور دیکھا کہ یہ اس گہرے یقین سے جڑا ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں یہ امید مل جائے تو اس سے ہماری اس زندگی کا مقصد کیسے بدلتا ہے؟ یہ ہمیں کتاب کے 8ویں باب مقصد کا تحفہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ دونوں باب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ امید ہمیں ایک وسیع تناظر دیتی ہے اور وہ تناظر ہماری زندگی کے مقصد کو نئی تعریف دیتا ہے۔ تو مقصد کا تحفہ کے باب میں مصنف کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب ہم زندگی کو ایک بڑے کائناتی فریم ورک میں دیکھتے ہیں تو مقصد کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ مطلب مقصد صرف مادی کامیابی، پیسہ کمانا یا مشہور ہونا نہیں رہ جاتا۔ تو پھر مقصد کیا بن جاتا ہے؟ مقصد روحانی نشوونما سے جڑ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد محبت، ہمدردی اور معافی جیسے گنوں کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بن جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی تو ہمیں بالکل الٹ سکھاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد ایک اچھی نوکری، ایک بڑا گھر، ایک اچھی گاڑی ہے۔ بالکل، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن یہ حتمی مقصد نہیں ہے، یہ صرف اس سفر کا حصہ ہے۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کائنات کی بنیادی طاقت محبت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی عام آدمی جو شاید دنیاوی لحاظ سے کامیاب نہ ہو، وہ روحانی طور پر بہت زیادہ بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔ یقیناً، مصنف کا یہی نقطہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد شاید کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کو معاف کرنا ہو یا صرف اپنے ارد گرد محبت پھیلانا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کائناتی سطح پر بہت بڑا اثر رکھتے ہیں۔ کیا وہ اس کی کوئی حقیقی مثالیں دیتے ہیں؟ جی، وہ کئی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن ایک خاص طور پر بہت متاثر کن ہے۔ وہ ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نرس کے طور پر کام کرتی رہی۔ دنیا کی نظر میں اس کی زندگی بہت عام تھی، لیکن جب اس کا NDA ہوا تو اسے دکھایا گیا کہ اس نے اپنی ہمدردی اور دیکھ بھال سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں پر کتنا گہرا اور پازیٹیو اثر ڈالا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے مہربانی کے کاموں نے ایک زنجیر کی طرح محبت کو آگے بڑھایا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ اس کی زندگی کا مقصد بہت عظیم تھا۔ واہ، یہ تو مقصد کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری قیمت ہماری کامیابیوں سے نہیں بلکہ ہمارے کردار اور ہماری محبت سے ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھ ہمیں ایک بہت بڑی آزادی دیتی ہے۔ ہم اس دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ ہمارا اصل کام صرف ایک اچھا اور محبت کرنے والا انسان بننا ہے۔ تو مصنف کے مطابق سائنس اور ذاتی تجربات مل کر ہمیں ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھاتے ہیں جو صرف مادی نہیں بلکہ گہرے معنی اور مقصد سے بھری ہوئی ہے۔ جی، اور یہی امید اور مقصد کا تحفہ ہے۔ یہ علم کہ ہماری زندگی معنی رکھتی ہے، کہ ہماری تکلیف رائگاں نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم ایک بڑے محبت بھرے منصوبے کا حصہ ہیں۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ امید صرف ایک احساس نہیں بلکہ کائنات کی نوعیت کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور اس امید سے ایک نیا مقصد جنم لیتا ہے جو مادی کامیابی سے بڑھ کر روحانی ارتقاء پر مرکوز ہے۔ آخر میں مصنف باب کا اختتام اپنے ایک ذاتی تجربے سے کرتے ہیں جو اس ساری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ اپنے اسکائی ڈائیونگ کے پہلے تجربے کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جہاز کے کنارے پر کھڑے چھلانگ لگانے کو تیار تھے تو ان کے انسٹرکٹر نے ان سے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف ایک چھلانگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کائنات ان سے پوچھ رہی تھی، کیا تم اس محدود زندگی سے آگے کی وسیع حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس گہرے علم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ تم ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہو اور تمہارا حقیقی گھر کہیں اور ہے؟ اور اس علم کو قبول کرنا ہی امید اور مقصد کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بالکل۔ اس گہرے جائزے کے 5ویں حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ مختلف ثقافتیں، مذاہب اور تاریخی روایات بعد کی زندگی کو کیسے بیان کرتی ہیں اور یہ تفصیلات جدید تجربات سے کس طرح ہم آہنگ ہیں۔ پچھلی بار ہم نے امید اور مقصد کے تحفوں پر بات ختم کی تھی کہ کس طرح بعد کی زندگی کا علم ہمیں اس زندگی میں ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ بالکل، اور وہ امید اور مقصد اسی بنیادی سوال سے جڑے ہیں کہ آگے کیا ہے؟ اور کیا اس آگے کی تیاری یہاں اسی زندگی میں کی جا سکتی ہے؟ جی، آج ہم اسی سوال کے جواب میں مصنف ایبن الیگزینڈر کی تحقیق میں مزید گہرائی میں اتریں گے۔ آج ہمارے سامنے دو بہت بڑے اور بہت دلچسپ موضوعات ہیں۔ جی، پہلا تو ہے قدیم حکمت کی روایات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کا نقشہ صدیوں سے موجود ہے۔ اور دوسرا موضوع محبت کا ہے، لیکن محبت صرف ایک انسانی جذبے کے طور پر نہیں بلکہ کائنات کی ایک بنیادی، ایک منظم کرنے والی قوت کے طور پر۔ اور ہم دیکھیں گے کہ مصنف کس طرح قدیم روحانی تعلیمات اور موت کے قریب کے جو جدید تجربات ہیں یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ان کے درمیان حیرت انگیز مماثلت کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ حقیقی حکمت اسی بات کو سمجھنے میں ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آئیے قدیم حکمت سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف ہمیں سیدھا قدیم یونان لے جاتے ہیں، افلاطون اور ارسطو کے پاس۔ جی، یہ مغربی سوچ کے دو ستون ہیں، لیکن اس موضوع پر ان کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا، ہے نا؟ بہت بڑا فرق تھا۔ دیکھیں، ارسطو کا خیال تھا کہ حقیقت وہی ہے جسے ہم اپنی 5 حواس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مادی دنیا ہی اصل حقیقت ہے۔ بالکل، لیکن افلاطون کا نظریہ اس کے وہ بالکل برعکس تھا۔
ان کے مطابق یہ مادی دنیا تو محض ایک اعلیٰ روحانی دنیا کی پرچھائی ہے، اصل حقیقت وہ روحانی دنیا ہے جہاں سے ہماری روحیں آئی ہیں۔ اور اسی نظریے سے ان کا وہ مشہور تصور جڑا ہے جسے وہ اینائمنیسس کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جائے؟ ہاں، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، لیکن تصور بہت دلچسپ ہے۔ افلاطون کے مطابق جسے ہم سیکھنا کہتے ہیں وہ دراصل یاد کرنے کا عمل ہے۔ یاد کرنا؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ علم حاصل کرنا کوئی نئی چیز سیکھنا نہیں، بلکہ اپنی روح کی آپ کہہ لیں ہارڈ ڈرائیو سے کوئی پرانی بھولی ہوئی فائل ریکور کرنے جیسا ہے۔ واہ! وہ کہتے ہیں کہ ہماری روح اس مادی جسم میں آنے سے پہلے ان تمام آسمانی حقیقتوں سے پوری طرح واقف تھی۔ یہ تو کمال کا تصور ہے، یعنی ہم سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، بس بھول گئے ہیں، اور زندگی کا مقصد اس بھولی ہوئی یاد کو واپس پانا ہے۔ بالکل، اور مصنف بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں تھا۔ افلاطون اپنی کتاب جمہوریہ میں اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ایک آرمینیائی سپاہی کی کہانی سناتے ہیں جسے میدان جنگ میں مردہ سمجھ لیا گیا تھا۔ کئی دن بعد جب اس کی لاش کو جلانے کے لیے چتا پر رکھا گیا تو وہ اچانک زندہ ہو گیا۔ اور اس نے ایک بہت تفصیلی منظر بیان کیا کہ اس نے دوسری دنیا میں کیا دیکھا، کہ کس طرح روحوں کا ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، انہیں انعام یا سزا ملتی ہے، اور پھر انہیں دوبارہ جنم لینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ مغرب میں موت کے قریب کے تجربے کی شاید سب سے پرانی اور تفصیلی داستان ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف فلسفہ نہیں تھا، عملی طور پر بھی لوگ اس یادداشت کو جگانے کی کوشش کرتے تھے ان پراسرار مذاہب کے ذریعے۔ مسٹری ریلیجنز جنہیں کہتے ہیں۔ جی، جیسے ایلیوسینین اسرار، یہ قدیم یونان میں منعقد ہونے والی انتہائی خفیہ اور مقدس رسومات تھیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس کی دوہری حقیقت یاد دلائی جائے کہ وہ صرف زمین کا نہیں بلکہ ستاروں بھرے آسمان کا بھی بچہ ہے۔ ان رسومات میں حصہ لینے والے کو 2 بار پیدا ہوا کہا جاتا تھا۔ 2 بار پیدا ہوا، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص اپنی پرانی، محدود اور مکمل طور پر زمینی شناخت کے لیے ایک طرح سے مر جاتا تھا اور ایک نئی روحانی طور پر بیدار شناخت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتا تھا۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا گہرا تجربہ ہوتا تھا جو ان کے دل میں یہ یقین پختہ کر دیتا تھا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ صرف ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ اور یہاں مصنف ایک بہت دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے کو ان قدیم رسومات کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ اپنے تجربے کے ابتدائی تاریک اور تکلیف دہ مرحلے کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ کرم خاکی کے نقطۂ نظر والا دائرہ کہتے ہیں۔ ریلم آف دی ارتھ ورمز آئی ویو، یہ نام بڑا عجیب ہے، کرم خاکی کا نقطہ نظر۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں آپ کا شعور ایک کیڑے کی طرح محدود ہوتا ہے۔ آپ صرف کیچڑ اور اندھیرا دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر کیا ہے، روشنی کیسی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ایسی حالت جہاں کوئی شناخت، کوئی یادداشت، کوئی مقصد نہیں تھا، صرف ایک بے معنی وجود کا احساس تھا۔ بالکل یہی مصنف کہتے ہیں کہ یہ قدیم معاشروں کے بعد کی زندگی کے ان تصورات جیسا تھا جہاں روحیں بغیر کسی مقصد کے بھٹکتی رہتی ہیں، لیکن پھر جیسا کہ قدیم رسومات میں ہوتا تھا، ایک رہنما ظاہر ہوا۔ قدیم رسومات میں تو ایک رہنما روح کو اعلیٰ دنیا کی طرف لے جاتا تھا۔ مصنف کے تجربے میں یہ رہنما کون تھا؟ ان کے معاملے میں یہ رہنما ایک گھومتی ہوئی دھن تھی، ایک موسیقی جو انہیں اس تاریکی سے باہر نکال کر روشنی کی طرف لے گئی۔ موسیقی؟ جی، اور پھر روشنی کی ایک ہستی ظاہر ہوئی جس نے انہیں اعلیٰ اور روشن حقیقتوں کا سفر کرایا۔ تو یہ منتقلی اتفاقی نہیں تھی بلکہ ایک رہنمائی پر مبنی سفر تھا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ان قدیم روایات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قدیم حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانی دنیا کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ اس کے مختلف مدارج یا سطح ہیں۔ اچھا۔ اور ان میں سفر کرنے کے لیے تیاری، علم اور کشادگی کی ضرورت ہے۔ یہ صرف مرنے کا معاملہ نہیں بلکہ یہ جاننے کا معاملہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہاں کیسے پہنچنا ہے۔ اور یہی علمی حقیقی حکمت کا تحفہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مرنے اور جنت میں جانے کا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا روحانی سفر ہے جس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔
یہ تو بات کی زندگی کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لاتا ہے، جی، محبت کی طرف۔ تو قدیم حکمت ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ ایک اعلیٰ حقیقت موجود ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کا ایندھن کیا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو اس تاریکی سے روشنی کی طرف کھینچتی ہے؟ اور مصنف کے مطابق اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: محبت۔ جی، اور مصنف اس موضوع کو ایک بہت ہی ذاتی اور خوبصورت مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک نوبیاہتا جوڑے کا تصور پیش کرتے ہیں جو اپنی شادی کی تقریب کے بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ وقت کو کئی دہائیاں آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اب وہی عورت بوڑھی ہو چکی ہے اور اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کو اسی محبت سے دیکھ رہی ہے۔ جی، اور اسی مثال کے ذریعے وہ سائنس اور روحانیت کے نقطہ نظر کا فرق واضح کرتے ہیں۔ بالکل، ایک خالص مادیت پرست سائنسی نقطہ نظر سے محبت محض ایک کیمیائی رد عمل ہے، دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کا ایک کھیل۔ اس لحاظ سے یہ غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کی کوئی ٹھوس مادی شکل نہیں ہے۔ لیکن روحانی نقطہ نظر کے مطابق یہ دو لائے فانی روحوں کے درمیان ایک حقیقی اور لازوال رشتہ ہے جو جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سائنس محبت کو غیر حقیقی کہہ رہی ہے؟ سائنس تو صرف اس کے میکانزم کی وضاحت کر رہی ہے، اس کے تجربے کی حقیقت کو تو نہیں جھٹلا رہی۔ مصنف ان دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ سائنسی وضاحت غلط ہے، بلکہ یہ کہ وہ نامکمل ہے۔ صحیح۔ سائنس بتاتی ہے کہ دماغ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ اس تجربے کے معنی کیا ہیں۔ جی، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ محبت، خوبصورتی اور نیکی اتنی ہی حقیقی ہیں جتنا کہ لکڑی یا پتھر، بس وہ ایک مختلف سطح کی حقیقت ہے۔ ہم زمینی زندگی میں اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے وجود کا بنیادی حصہ ہے۔ اور کتاب میں اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے موت کے قریب کے تجربے سے بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک بہت متاثر کن کہانی جین ہیرنگ کی ہے۔ وہ اپنے گھر میں تھی، اپنی ماں سے میلوں دور، جب اچانک اسے ناقابل یقین حد تک محبت کا ایک زبردست احساس ہوا۔ اچھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اسے مضبوطی سے گلے لگا رہی ہو۔ یہ احساس 3 بار آیا۔ کچھ دیر بعد اسے فون آیا کہ ٹھیک اسی وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ واہ۔ اس کے لیے یہ ثبوت تھا کہ محبت فاصلے اور موت کی پابند نہیں ہے۔ اور مصنف نے خود اپنے تجربے میں محبت کو کس طرح محسوس کیا؟ ان کے تجربے میں محبت ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اپنی رہنما کا ذکر کرتے ہیں، ایک خوبصورت عورت جو تتلی کے پر پر نمودار ہوئیں، جس کی موجودگی نے انہیں یہ گہرا اور ناقابل تردید احساس دلایا کہ ان سے بے پناہ غیر مشروط محبت کی جاتی ہے، اور یہ کہ وہ کائنات کا ایک لازمی اور اہم حصہ ہیں۔ یہ محبت ذاتی یا جذباتی نہیں تھی، بلکہ کائنات کی ایک بنیادی سچائی تھی، جیسے کشش ثقل کا قانون۔ اس تصور کو مزید گہرائی دینے کے لیے مصنف 18ویں صدی کے ایک بہت ہی غیر معمولی مفکر امانوئل سویڈنبرگ کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک سائنسدان تھے جو بعد میں صوفی بن گئے۔ جی، سویڈنبرگ نے اپنی زندگی کے آخری 27 سال روحانی دنیا کی کھوج میں گزارے اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا۔ ان کے مطابق روحانی دنیا کی ساخت اور تنظیم کا انحصار محبت پر ہے۔ اچھا؟ انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو بھیجا جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کی اندرونی حالت کا بیرونی عکس ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی آپ وہاں جاتے ہیں جہاں آپ کی فطرت آپ کو لے جاتی ہے۔ بالکل۔ سویڈنبرگ کے مطابق جس شخص کی زندگی کی تعریف محبت، ہمدردی اور دوسروں کی بھلائی سے ہوتی ہے، وہ فطری طور پر جنت کے ان دائروں کی طرف کھنچتا ہے جہاں یہی خصوصیات غالب ہیں۔ اور جس کی زندگی نفرت سے بھری ہو؟ اور جس شخص کی زندگی کی تعریف خود غرضی اور نفرت سے ہوتی ہے، وہ ان دائروں کی طرف جاتا ہے جو اسی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ روحانی دنیا کا بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ قوت جو ہر چیز کو ترتیب دیتی ہے۔ یعنی محبت صرف ایک اچھا جذبہ نہیں، بلکہ وہاں کی کرنسی ہے، وہاں کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ مصنف یہی کہتے ہیں۔ وہ اسے جنت کا سکہ کہتے ہیں، کوئن آف دا ریلم۔
واو! یہ وہ اصول ہے جس کے مطابق روحانی دنیا کام کرتی ہے۔ یہ وہ توانائی ہے جو روحوں کو جوڑتی ہے اور انہیں ان کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں غیر مشروط محبت، ہمدردی اور معافی کے لیے ایک ذریعہ بنتے ہیں تو ہم دراصل اس اعلیٰ دنیا کی شفا بخش توانائی کو اس مادی دنیا میں لا رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ محض ایک اچھا کام نہیں بلکہ کائنات کی بنیادی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف قدیم حکمت کی روایات ہیں جو ہمیں اپنی بھولی ہوئی روحانی حقیقت کو یاد کرنے کا راستہ دکھاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ تصور ہے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ کائنات کی ایک بنیادی اور منظم کرنے والی قوت ہے۔ جی، اور یہ دونوں نظریات مل کر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، اپنے تعلقات اور حقیقت کے بارے میں اپنے تصورات پر نظر ثانی کریں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو محض بے ترتیب مادے کا مجموعہ نہیں بلکہ گہرے معنی، مقصد اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ حصہ 6 میں ہم اس سفر کو مکمل کریں گے اور مصنف کی طرف سے پیش کردہ جنت کے مجموعی نقشے اور ان کے ختمی نتائج کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے بہت گہرائی میں جا کر ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کے ذاتی تجربے، موت کے قریب کے تجربات پر سائنسی بحث اور یہاں تک کہ قدیم فلسفوں پر بھی غور کیا ہے۔ جی، ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ تو آج اس آخری گفتگو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مصنف ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑتے ہیں۔ وہ سائنس، روحانیت اور انسانی تجربے کو ملا کر بعد کی زندگی کا ایک مکمل نقشہ کیسے پیش کرتے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ آج ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ بننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ شعور، محبت، امید اور مقصد کیسے ایک مربوط تصویر بناتے ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین جگہ وہ بنیادی کشمکش ہے جس نے مغربی سوچ کو صدیوں سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ شاعر سیموئل ٹیلر کولرج نے کہا تھا، ہر انسان یا تو افلاطون کا پیروکار پیدا ہوتا ہے یا ارسطو کا۔ بالکل، یہ کتاب اسی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ایک طرف افلاطون ہیں جنہیں مغرب میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ مذہب اور فلسفے کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ ایک روحانی دنیا موجود ہے جو ہماری اس دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی ہے، اور ہماری یہ دنیا تو بس اس کا ایک سایہ ہے۔ ایک عکس، ایک سایہ۔ جی، انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آرمینیا کے ایک سپاہی ایر کی کہانی بھی بیان کی، جو مغرب کی شاید پہلی قریب المرگ تجربے کی باقاعدہ داستان ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ افلاطون کے لیے علم حاصل کرنا دراصل اینامنیسس کہلاتا تھا، یعنی بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنا، جی، اس آسمانی وطن کو یاد کرنا جہاں سے ہم سب آئے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہیں ارسطو، سائنس کے باپ، جو کہتے تھے کہ نہیں، جوابات اوپر کہیں نہیں ہیں بلکہ یہیں زمین پر ہیں۔ جی بالکل، ارسطو کی پوری توجہ طبعی دنیا پر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ حقیقت وہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں، منظم مشاہدے کے ذریعے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جدید سائنس نے پوری طرح ارسطو کا راستہ اپنایا ہے۔ بالکل، پچھلے کئی 100 سالوں سے سائنس نے صرف مادے کو حقیقت مانا ہے اور محبت، حسن، معنویت، ان جیسی چیزوں کو غیر حقیقی قرار دے دیا ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیا کہ یہ صرف دماغ کا ایک الیکٹروکیمیکل رد عمل ہے۔ صحیح، سائنس نے ہمیں سکھایا کہ ٹھوس مادہ ہی اصل حقیقت ہے، جبکہ محبت صرف نیورونز کی فائرنگ ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد افلاطون اور ارسطو کی ان دو الگ الگ دنیاؤں کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں خود سائنس نے، خاص طور پر کوانٹم فزکس نے، اس مادی نظریے کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کوانٹم فزکس کے بانیوں میں سے ایک میکس پلانک نے جو کہا، وہ تو پوری سائنسی سوچ کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، میں شعور کو بنیادی سمجھتا ہوں، میں مادے کو شعور سے ماخوذ سمجھتا ہوں۔ ایک منٹ، مادے کو شعور سے ماخوذ سمجھتا ہوں، یہ تو ہر چیز کو الٹ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس کے تجربات نے یہ دکھایا کہ مادہ اپنی بنیادی سطح پر ٹھوس نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ غیر مادی قوتوں کا ایک
ایک پیچیدہ میٹرکس ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مشاہدہ کرنے والے کا شعور اس تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یعنی ہمارا دیکھنا اس چیز کو حقیقت بناتا ہے؟ ایک طرح سے، جی۔ ماہر طبیعیات ارنسٹ پاسکل جارڈن نے لکھا، مشاہدات نہ صرف اس چیز میں خلل ڈالتے ہیں جسے ناپا جانا ہے، بلکہ وہ اسے پیدا کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور روحانیت آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہیں سے وہ شعور کا مشکل مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ جدید نیورو سائنس یہ تو مانتی ہے کہ دماغ شعور پیدا کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیسے۔ مطلب یہ بھورا گیلا ٹشو یہ کیسے رنگ، موسیقی یا محبت کے تجربات پیدا کرتا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نوبل انعام یافتہ نیورو فزیولوجسٹ سر جان سی ایکلس نے تو اس عقیدے کو توہم پرستی کہا تھا کہ روحانی دنیا کو صرف نیورونل سرگرمی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر الیگزینڈر کا موقف یہ ہے کہ ایک حقیقی ہر چیز کا نظریہ، یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ، وہ ہوگا جو شعور کو بنیادی حقیقت کے طور پر قبول کرے۔ جی، جو نہ صرف کوانٹم فزکس کے نتائج کو شامل کرے، بلکہ قریب المرگ تجربات، بستر مرگ کے نظاروں اور روحانی دنیا سے رابطے کے انگنت واقعات کے ڈیٹا کو بھی شامل کرے، جنہیں مادی سائنس نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ اور پھر یہ سارا فلسفہ اور سائنس مصنف کے لیے ایک بہت ہی ذاتی ٹھوس حقیقت بن گیا جب وہ خود اس تجربے سے گزرے۔ بالکل۔ ایک نیورو سرجن کے طور پر وہ ایک پکے مادی سائنسدان تھے، لیکن بیکٹیریل میننجائٹس کی وجہ سے وہ 7 دن کے گہرے کوما میں چلے گئے۔ اور ان کے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ جی، ان کا نیو کارٹیکس مکمل طور پر آف لائن تھا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ کرنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کئی مافوق الفطرت جہانوں کا سفر کیا۔ تو آئیے ان کے اس سفر پر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے 3 مراحل میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا کرم خاکی کی آنکھ کا نظارہ، یعنی ریلم آف دی ارتھ ورمز آئی ویو۔ یہ نام سننے میں بہت عجیب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسی حالت جہاں شعور بالکل اپنی ابتدائی بنیادی سطح پر ہوتا ہے۔ وہ اسے ایک کیچڑ جیسی حالت بیان کرتے ہیں، جہاں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں یا وقت کیا ہے۔ کوئی شناخت نہیں، کوئی یادیں نہیں، کچھ نہیں، بس ایک ابتدائی بے ترتیب شعور۔ یہ ان کے سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ بہت تاریک اور الجھاوا لگتا ہے۔ تو پھر یہاں سے وہ کہاں گئے؟ یہاں سے وہ گیٹ وے وادی یعنی گیٹ وے ویلی میں داخل ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک گھومتی ہوئی روشنی، ایک سپننگ میلوڈی انہیں وہاں لے گئی۔ اور وہ جگہ کیسی تھی؟ وہ جگہ زندگی، رنگوں اور موسیقی سے بھری ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت۔ انہوں نے لاکھوں تتلیوں کو دیکھا اور ایک تتلی کے پر پر سواری بھی کی۔ تتلی کے پر پر سواری؟ جی، اور وہاں ان کے ساتھ ایک نامعلوم خاتون رہنما بھی تھیں۔ اس رہنما نے بغیر الفاظ کے صرف خیالات کے ذریعے ان سے بات کی اور انہیں 3 بہت اہم پیغامات دیے۔ وہ کیا تھے؟ تمہیں بے حد پیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا، تم کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ یہ پیغامات بہت سادہ لیکن بہت گہرے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوئے، جسے وہ مرکز یا دی کور کہتے ہیں، جہاں انہوں نے خالص الہی محبت اور اوم کی آواز کا تجربہ کیا۔ لیکن جب وہ واپس آئے ایک نیورو سرجن کے طور پر، ایک سائنسدان کے طور پر، انہوں نے ان سب کو کیسے سمجھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب ان کے دماغ کی کوئی چال تھی، کوئی ہیلوسینیشن؟ یقیناً انہوں نے سوچا، بلکہ کوما سے باہر آنے کے بعد وہ خود سب سے بڑے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ ان کا سائنسی ذہن اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون سا لمحہ تھا جب ان کا ذہن بدلا؟ وہ لمحہ آیا ان کے میڈیکل ریکارڈز دیکھنے کے بعد، جس نے ثابت کیا کہ ان کا دماغ اس حالت میں تھا ہی نہیں کہ وہ اتنا پیچیدہ اور مربوط خواب دیکھ سکے۔ لیکن اصل حتمی ثبوت 4 مہینے بعد ملا۔ آپ ان کی حیاتیاتی بہن کی تصویر کی بات کر رہی ہیں؟ جی، انہیں گود لیا گیا تھا اور وہ اپنی حیاتیاتی فیملی سے کبھی نہیں ملے تھے۔ کوما سے باہر آنے کے 4 ماہ بعد ان کے حیاتیاتی خاندان نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی بہن بیٹسی کی تصویر بھیجی۔
ایک ایسی بہن جس سے وہ کبھی نہیں ملے تھے اور جو مر چکی تھی۔ جی، جب ڈاکٹر الیگزینڈر نے وہ تصویر دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ بالکل وہی چہرہ تھا جو تتلی کے پر ان کی رہنما کے طور پر ان کے ساتھ تھا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ ایک تفصیل پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ بالکل، ان کے لیے یہ حتمی ثبوت تھا کہ ان کا تجربہ حقیقی تھا، دماغ کی کوئی چال نہیں تھی۔ اور یہیں سے ان کا مشن شروع ہوا کہ جنت کوئی آسمان پر بادلوں والی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑھی ہوئی آگاہی، ایکسپینڈڈ اویئرنیس کی ایک حالت ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی جغرافیہ ہے جس کے مقابلے میں ہماری پوری طبعی کائنات، وہ کہتے ہیں، ساحل پر ریت کے ایک ذرے کی مانند ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کا تعلق ہے، ہمارا حقیقی گھر۔ جی، اسی لیے محبت، خوبصورتی اور نیکی جیسی چیزیں انہیں اب صرف دماغی کیمیا نہیں بلکہ حقیقی لگتی ہیں، کیونکہ وہ اس روحانی دنیا کی کرنسی ہیں۔ تو اگر یہ نقشہ حقیقی ہے تو پھر اس کا ہماری اس زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں یہاں اس دنیا میں ایک بامانی زندگی گزارنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ مصنف اسے جنت کے تحفے کہتے ہیں۔ پہلا تحفہ ہے امید کا تحفہ، یعنی the gift of hope۔ امید کا تحفہ۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ جنت ایک جامد، ہمیشہ ایک جیسی رہنے والی جگہ ہوگی، لیکن ان کے تجربے میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں پھول ایک بار کھل کر ختم نہیں ہو رہے تھے، اچھا، بلکہ بار بار اور ہر بار جگہ خوبصورتی سے کھل رہے تھے۔ لوگ ناچ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جامد نہیں بلکہ ہمیشہ حرکت اور نمو میں ہے۔ ترقی اور سیکھنے کا عمل موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور لوگ وہاں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے بہترین روپ میں نظر آتے ہیں، جوان اور صحت مند، لیکن ان کے پاس اپنی پوری زندگی کی حکمت اور تجربہ بھی ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ ہم ہمیشہ سیکھتے اور بڑھتے رہیں گے، یہ ایک بہت بڑی امید دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک ناختم ہونے والی جامد جنت نہیں بلکہ ایک مسلسل خوبصورت سفر ہے۔ اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ دوسرا ہے خوشی کا تحفہ، یعنی the gift of joy۔ وہ یہاں خوشی یعنی ہیپینس اور مسرت یعنی جوائے میں فرق کرتی ہیں۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ وہ لکھاری نیٹلی سڈمن کا حوالہ دیتی ہیں کہ خوشی حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ آج آپ کا دن اچھا گزرا، آپ خوش ہیں، کل برا گزرا، آپ ناخوش ہیں۔ صحیح، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے۔ جی، لیکن مسرت ایک گہری، بنیادی اندرونی کیفیت ہے۔ یہ اس علم سے آتی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک گہرا مطلب اور مقصد ہے، چاہے آپ تکلیف سے ہی کیوں نہ گزر رہے ہوں۔ یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو بیرونی حالات سے متزلزل نہیں ہوتی۔ تو مسرت اس یقین پر ہے کہ آپ کی کہانی کا ایک مقصد ہے، چاہے برے دن بھی آئیں۔ بالکل، اور مصنف کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ ہم دوہری مخلوق ہیں، ایک حصہ زمین اور ایک حصہ آسمان۔ ایک حصہ زمین اور ایک حصہ آسمان۔ جی، جب ہم اپنی اس آسمانی اصلیت کو یاد رکھتے ہیں تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی غیر مشروط محبت، ہمدردی اور معافی کے لیے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے جہاں اصل معنی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ موجود ہیں، اور ہمارا کام اس پردے کے پار دیکھنا ہے اور اس گہری حقیقت کی روشنی میں جینا ہے۔ تو دی میپ آف ہیون کا اختتام اس نتیجے پر ہوتا ہے کہ سائنس اور روحانیت کے درمیان کی یہ جو جنگ ہے، یہ ایک وہم ہے۔ ایک وہم ہے۔ ایک متحد فریم ورک یہ ظاہر کرتا ہے کہ شعور بنیادی ہے، محبت کائنات کا مرکزی اصول ہے، اور ہمارا موجود جسمانی موت کے بعد ترقی اور حسن کے جہانوں میں جاری رہتا ہے۔ جی، اور ڈاکٹر الیگزینڈر کا کام اس نقشے کو ایک حتمی پتھر پر لکھی ہوئی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر کس طرح پیش کرتا ہے؟ بلکہ وہ اسے ہماری اپنی انفرادی کھوج کے سفر کے لیے ایک رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ یہ ایک دعوت ہے۔ تو مصنف کا حتمی پیغام یہ ہے کہ سچائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیرونی ماہرین پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے شعور کی گہرائیوں میں جھانکنا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ تمام جوابات ہم سب کے اندر موجود ہیں۔
شاید سب سے بڑا راز یہی ہے کہ کائنات کا نقشہ باہر نہیں، ہمارے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ یہی اس پوری سیریز کا نچوڑ ہے۔